السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار دربار لگایا۔ دربار میں ہزاروں افراد شریک تھے، جن میں اولیاء، کتب اور ابدال بھی تھے۔ سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو مخاطب کر کے کہا کہ کوئی شخص مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرا سکتا ہے؟ سب خاموش رہے۔ دربار میں بیٹھا ایک غریب دیہاتی کھڑا ہوا اور کہا، میں زیارت کرا سکتا ہوں۔ سلطان نے پوچھا تو عرض کرنے لگا، 6 ماہ دریا کے کنارے چلا کاٹوں گا، لیکن میں ایک غریب آدمی ہوں، لہٰذا آپ کو میرے گھر کا خرچ اٹھانا ہوگا۔ سلطان نے کہا کہ شرط منظور ہے۔ اس شخص کو چلا کرنے کے لیے بھیج دیا اور 6 ماہ اس کے گھر کا خرچ خود اٹھایا۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان نے اس شخص کو دربار میں حاضر کیا اور پوچھا تو دیہاتی کہنے لگا، حضور کچھ وظائف الٹے ہو گئے ہیں، لہٰذا مجھے 6 ماہ مزید دیے جائیں۔ مزید 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان محمود نے پھر دربار لگایا اور دربار میں ہزاروں افراد شریک تھے۔ اس شخص کو بلایا اور کہا کہ تو نے میرے کام کا کیا کیا؟ یہ بات سن کر دیہاتی کہنے لگا، بادشاہ سلامت، کہاں میں گناہ گار اور کہاں حضرت خضر علیہ السلام۔ میں نے آپ سے جھوٹ بولا، میرے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا تھا، بچے بھوک سے مر رہے تھے، اس لیے ایسا کرنے پر مجبور ہوا۔ سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک وزیر کو کھڑا کیا اور پوچھا، اس شخص کی سزا کیا ہوگی جس نے بادشاہ کے ساتھ دھوکہ کیا؟ تو اس وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، اس کا گلا کاٹ دیا جائے۔ دربار میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ تشریف فرما تھے، کہنے لگے، بادشاہ سلامت، اس وزیر نے بالکل ٹھیک کہا۔ بادشاہ نے دوسرے وزیر سے پوچھا، آپ بتاؤ اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو اس شخص نے کہا، اس نے بادشاہ کے ساتھ فراڈ کیا ہے، لہٰذا اسے کتوں کے آگے ڈال دیا جائے تاکہ یہ ذلیل ہو کر مرے اور یہ تڑپتا رہے۔ تو اس نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ وزیر بھی بالکل ٹھیک کہتا ہے۔ سلطان محمود نے اپنے پیارے غلام ایاز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، آپ کیا کہتے ہو؟ ایاز نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کی بادشاہی سے 1 سال ایک غریب کے بچے پلتے رہے، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی اور نہ ہی اس کے جھوٹ سے آپ کی شان میں کوئی فرق پڑا ہے۔ اگر میری بات مانتے ہیں تو اسے معاف فرما دیں، اگر اسے قتل کر دیا تو اس کے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ ایاز کی یہ بات سن کر محفل میں بیٹھا وہی نورانی چہرے والا بزرگ کہنے لگا، ایاز بالکل ٹھیک کہتا ہے۔ سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ نے اس بابے کو بلایا اور پوچھا، آپ نے ہر وزیر کے فیصلے کو درست کہا، اس کی وجہ مجھے سمجھائی جائے۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ اے بادشاہ سلامت، پہلے نمبر پر جس وزیر نے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ اس کا گلا کاٹ دیں، تو وہ دراصل اس نے اپنی خاندانی شناخت ظاہر کی۔ وہ اس طرح کہ اس کا والد قصائی تھا اور وہ قصائی خاندان سے ہے، اس لیے اس نے ایسا مشورہ دیا۔ دوسرا جس نے کہا کہ اسے کتوں کے آگے ڈال دیا جائے، اس کا والد بادشاہوں کے کتے نہلاتا تھا اور یہ اس کا خاندانی کام چلا آ رہا ہے، لہٰذا اس نے بھی اپنے خاندان کی شناخت کو ظاہر کیا ہے۔ تیسرا جو ایاز نے فیصلہ دیا ہے، سن اے بادشاہ، یہ جو ایاز ہے، ایاز کوئی عام بندہ نہیں بلکہ یہ سید زادہ ہے۔ سید زادہ کربلا میں اپنا خاندان بھی ذبح کرانے کے بعد بدلہ نہیں لیتا۔ تو بادشاہ اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، ایاز، تو نے مجھے کیوں نہیں بتایا تو محبوب کریم علیہ السلام کی اولاد سے ہے؟ مجھے یہ گوارا نہیں کہ میں ایک سید زادے سے خدمت لیتا رہوں۔ تو ایاز نے کہا کہ سن اے بادشاہ، اگر اس نے میرے راز کو افشاں کر دیا ہے تو میں بھی اس کا راز آج کھول رہا ہوں۔ سنو اے درباریوں اور بادشاہ، آپ بھی سنیں، یہ جو شخص ہے یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔